عید ولاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، عید ولاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، عید ولاد مصطفیٰ سارے منانے آئے ہیں، آئندہ صدیاں آئی ہیں، آئندہ صدیاں آئی ہیں، گزرے زمانے آئے ہیں، آئندہ صدیاں آئی ہیں، آئندہ صدیاں آئی ہیں، گزرے زمانے آئے ہیں۔ دیکھو محمد کی طرف ہے کس قدر عز و شرف، دیکھو محمد کی طرف ہے کس قدر عز و شرف، تازہ ہوائیں بانٹنے، تازہ ہوائیں بانٹنے، موسم پرانے آئے ہیں، تازہ ہوائیں بانٹنے، موسم پرانے آئے ہیں۔ راسل کلام شعر ہے۔ عشق محمد کیا ہوا، قطرے سے میں دریا ہوا، عشق محمد کیا ہوا، قطرے سے میں دریا ہوا، میری غریبی کی طرف، میری غریبی کی طرف چل کر خزانے آئے ہیں، میری غریبی کی طرف چل کر خزانے آئے ہیں۔ ٹھہرا مظفر میں اگر تو صرف اس دہلیز پر، ٹھہرا مظفر میں اگر تو صرف اس دہلیز پر، آنے کو یوں تو راہ میں، آنے کو یوں تو راہ میں کتنے ٹھکانے، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ کی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا دو جہاں کو عظمت و اعلیٰ بنایا، وہ کتاب لے کے آئے، وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل، وہ قانون لے کے آئے، وہ قانون تمام قوانین میں افضل، ارے جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں افضل، ارے جس دن کو تشریف لائے وہ دن تمام دنوں میں افضل، ارے جس قبیلے میں تشریف لائے وہ قبیلہ تمام قبیلوں میں افضل، اسی طرح جس محفل میں حضور کا ذکر ہو جائے وہ محفل تمام محفلوں میں افضل۔ اس بات کا بیان
की उस पे मिसालता शानी न कोई आमना माई दलाल गा रहे हैं, चरागा कर रहे हैं और मोहम्मदी बेकज वाले मोहम्मद के गुलामों का इस्तकबाल कर रहे हैं, फूलों से कर रहे हैं। दुआ रब्बुल इज्जत से जिन ने हिस्सा लिया दामे दिल में कल में सुखने, इनके हिस्से को बारगाह इलाही में और बारगाह रिसालत में कबूल मंजूर फरमाए। दिल की अता गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि अगर तो सिर्फ उस दहलीज पर आने को यूं तो राह में, आने को यूं तो राह में कितने ठिकाने आए हैं। ईदे विलादे मुस्तफा सारे मनाने आए हैं। आइंदा सदियां आई हैं, आइंदा सदियां आई हैं, गुजरे जमाने आए हैं। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा। मोमिनो वक्ते अदब है, आमदे महबूबे रब है। मोमिनो वक्ते अदब है, आमदे महबूबे रब है। जाए आदाबो तरब है, आबदे शाहे अरब है। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा। बज रहे हैं शादियां ने बुत लगे कलमा सुनाने, बज रहे हैं शादियां ने बुत लगे कलमा सुनाने। हर ज़बां पर है तराने, आमदे शाहे अरब है। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा। अब्र रहमत छा गया है, काबे पे झंडा गड़ा है। अब्र रहमत छा गया है, काबे पे झंडा गड़ा है। बाबे रहमत आज है, आमदे शाहे अरब है। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा। आमिना बीबी का जाया 12वीं तारीख आया। आमिना बीबी का जाया, आमिना बीबी का जाया, आमिना बीबी का जाया 12वीं तारीख आया। सुबह सादिक ने सुनाया सलावतुल्लाहि अलैका। मरहबा बोलो मरहबा, मरहबा झूम कर बोलो मरहबा। नूर आ गया, नूर आ गया, हक का नूर आ गया, 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 हक का नूर आ गया, नूर आ गया। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का। याद तारा नूर का, नूर आ गया, नूर आ गया, हक का नूर आ गया, नूर आ गया। मैं गदा तू
دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونوں تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ دنیا منور ہوئی، بس میں کون روشنی گھر گھر ہوئی، دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو گئے جلوہ نما، شاہ حق شاہ بدگاں، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، 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 سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے، دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے، دنیا دے دو جہانا دے سردار آ گئے۔
تیری نبیاں دے سردار آ گئے، جھولی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی سارے گناہ گاراں دی سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، گھر فرشتے آپ کا رخسار آ گئے، فرشتے آپ کا رخسار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا ہے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا ہے، خوشیاں دا ویلا آ گیا ہے، خوشیاں دا ویلا آ گیا ہے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، دنیا دلاں دے چین دے قرار آ گئے، دنیا دلاں دے چین دے قرار آ گئے، دنیا دلاں دے چین دے قرار آ گئے، بھر لو کرم نال جھولیاں ہے، بھر لو کرم نال جھولیاں ہے، بھر لو کرم نال جھولیاں، بھر لو کرم نال جھولیاں ہے، بھر لو کرم نال جھولیاں، بھر لو کرم نال جھولیاں ہے، 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 بھر لو کرم نال جھولیاں، بھر لو کرم نال جھولیاں، آ جاؤ منگتے ہو رحمت خداوند، دو جگ دے مختار آ گئے، رحمت خداوند، دو جگ دے مختار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، بھر لو کرم نال جھولیاں ہے، 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 بھر لو کرم نال جھولیاں، پر نور کے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، بھر لو کرم نال جھولیاں ہے، بھر لو کرم نال جھولیاں ہے، بھر لو کرم نال جھولیاں ہے، بھر
आशुरा भरे रात सुबह शब विलादत या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलूहिया। उसके वालिदैन के मुतल्लिक ऐसे जुमले कहने ईमान का कंडा निकल जाता। ईमान तो दरकनार, उसको जिंदगी नसीब नहीं होती। वो मुर्दों से बदतर जिंदगी है जिसका ये ईमान और ये अकीदा हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका आप फरमाते हैं कि मेरी अम्मा जान का मेरे मुतल्लिक फतवा है। फरमाया जब मेरी विलादत बासादत का वक्त करीब आया, हज़रत आमीना फरमाती है कि मैं मक्के की अंधेरी कोठरी में बैठकर खुदा की बारगाह में जारी कर रही थी, आहो फगां कर रही थी, ए मालिक करीम, हम जितना भी कोई गरीब होगा, कोई मस्कीन होगा कि बच्चे की पैदाइश नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मर्तबा फिर रब्बे कायनात ने हम मुसलमानों को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तौफीक अता फरमाई। बारगाह इलाही में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेरी सब की हाजिरी को कबूल व मंजूर फरमाए। बरादरान इस्लाम, मिलाद मुस्तफ़ा जो कि हकीकी ईद है, जिसके सदके ईद उल फितर मिला, ईद उल अज़हा मिली। ईद का माना है लौट कर आना, क्योंकि ये दिन साल के बाद लौट कर आता है, इसलिए इस दिन को ईद का दिन कहा जाता है। और मिलाद का माना है वक्त पैदाइश, कि जिस दिन जिस घड़ी हमारे और आपके आका सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया शहूद में तशरीफ लाए, उस दिन को हम ईद मिलाद का दिन मनाते हैं। आज ईद के मौजू पर और मिलाद के मौजू पर और नफ्से जुलूस के मौजू पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अब जुलूस जो है वो तमाम मसालिक के मुसलमान, तमाम मसालिक के लोग मनाते हैं, जिनमें अहले तशरीह 10 मुहर्रम का दिन यौम शहादत इमाम हुसैन मनाते हैं। देवबंदी हजरात यकम मुहर्रम को शहादत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन मनाते हैं। अब जुलूस की मैं समझता हूँ मुखालफत पूरे मुल्क में कहीं नहीं रह गई। सिर्फ ये बताना मकसूद है कि अगर शहादत सैयदना उम्र फारूक है तो वो भी विलादत मुस्तफ़ा के सदके से है। अगर शहादत हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन है तो वो भी विलादत मुस्तफ़ा के सदके से है। और अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं तो वो भी विलादत मुस्तफ़ा के सदके से है। अगर कायनात में ये रंगो-बू है, ये ज़मीन, ये आसमां, ये मकीन, ये मका, ये हूर, ये गिलवान जो है, ये भी विलादत मुस्तफ़ा के सदके से है। अगर आज हमें खुदा तक रसाई मिली तो ये भी विलादत मुस्तफ़ा का सदका है, क्योंकि खुदावंदे कद्दूस ने फरमा दिया लौला का लमा अज़हरतु रबूबिया, अगर मैंने आपको दुनिया में भेजना मकसूद न होता तो मैं तो अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता। तो आज नफ्से जलूस की मुखालफत अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी है। कोई सरकार की विलादत का खुशी में जुलूस निकालता है, कोई सैयदना उम्र फारूक की शहादत के सिलसिले में जुलूस निकालता है, कोई सैयदना इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले में जुलूस निकालता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे मुकद्दर पर कि आपका मुकद्दर सबसे आला है कि आप विलादत मुस्तफ़ा के सिलसिले में जुलूस निकालें। बरादरान इस्लाम, आज
جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے اور عاشقان رسول اپنی محبت کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سرکار مدینہ خود اس جلوس میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ کیوں فرما دیا خداوند قدوس نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے کتنے القابات کے ساتھ سرکار کو پکارا جا رہا ہے۔ باقی انبیاء کے نام لے کر پکارا، لیکن جب اپنے پیارے محبوب کو پکارا تو القابات کے ساتھ پکارا۔ کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یا رسول۔ اسم اعظم اسم احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو کہ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ اسی لیے ہم پکارتے ہیں یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، شفیع معظم کہہ کے پکارتے ہیں، نور مجسم کہہ کے پکارتے ہیں، رحمت للعالمین کہہ کے پکارتے ہیں، اور پکارتے ہیں تو سید المرسلین کہہ کے پکارتے ہیں۔ جہاں میں کون ہے حامی ہمارا یا رسول اللہ، پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ تو برادران اسلام، ہمارا یہ عقیدہ ہے، سرکار خود تشریف لاتے ہیں۔ اگر حضرت سلیمان سینکڑوں میل دور سے ایک چیونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کا فرمان ہے، اس کے پیارے نبی کا اعلان ہے کہ ایک چیونٹی کی آواز سن کر سینکڑوں میل دور حضرت سلیمان مسکرا دیے۔ اگر سینکڑوں میل دور سے حضرت سلیمان چیونٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو سرکار مدینہ گجرات میں اپنے غلاموں کا جلوس بھی سن سکتے ہیں۔ کیونکہ میرا خیال ہے وقت بھی اثر ہے، میں نہیں چاہتا اپنی تقریر کو طوالت دوں، میں باقی انشاءاللہ چوک نواز صاحب میں اور پاکستان میں تقریر کروں گا۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور صدائیں دوستوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے اسلام ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ شب ولادت آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ دولہا بنا ان کو، نوشا بنا ان کو، دولہا بنا ان کو، نوشا بنا ان کو۔ ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت، ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت۔ بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے سیاہ کا بارہ، بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے سیاہ کا بارہ، بانٹا ہے تو جہاں میں تو نے سیاہ کا بارہ۔ دے دے حسن کا حصہ، دے دے ہمارا حصہ، دے دے ہمارا حصہ، دے دے ہمارا حصہ۔ صبح شب ولادت
رحمت لٹاون تو جگ دے مختار آ گئے، رحمت لٹاون تو جگ دے مختار آ گئے، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، عیشا کی آمد مرحبا، طه کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طیب کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، داعی کی آمد مرحبا، سراج کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، عادل کی آمد مرحبا، عامر کی آمد مرحبا، محمود کی آمد مرحبا، حامد کی آمد مرحبا، احمد کی آمد مرحبا، احمد کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، 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 شرمانا چھوڑو مرحبا، شرمانا چھوڑو، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا۔ مجھے احساس ہے کہ وقت کی قلت ہے، لیکن پہلے تو ہم یہاں پہ عظمت رسول بیٹھا رکھو جی، اگو بیٹھا روتا بیٹا ہوتا ہے، بانس کا زور میں لے کے کہتی ہے میرا چند کا ٹکڑا، اب کوئی دلیل ہے اس کی؟ بات تو کوئی کہے کہ اس کا تو رنگ کالا ہے، شکل اس کی خراب ہے، یہ چاند کا ٹکڑا کیا ہے؟ محبت میں دلیل نہیں ہوتی، محبت کا تعلق لگاؤ دل کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اپنے ماں باپ اور اولاد سے عزیز نہ ہوں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ماں کی محبت قربان کرو، ماں باپ کو قربان کرو، اولاد کو قربان کرو، ماں کی محبت کو قربان کرو تو نبی کی محبت حاصل ہو۔ آج شاہ صاحب
چلے بے سہارا تم بھی آؤ آمنہ کے گھر چلے تم کے مارو تم بھی آؤ آمنہ کے گھر چلے آمنہ کے گھر چلے آمینہ کے گھر چلے چلو آمینہ کے گھر چلے 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 سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا آمد مرحبا مرحبا آمد مرحبا مرحبا ناصر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مولود کی گھڑی رہے چلو آمنہ کے گھر مولود کی گھڑی گئے چلو آمنہ کے گھر چلو آمنہ کے گھر اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو بتاتے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ اپنے اپنے لاؤڈ سپیکر بند کر قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تمام مسلمانوں کو کھڑے ہو کے ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ تو ملک ملا ہی مصطفیٰ کی وجہ سے اور یاد رکھو اور اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ہے یہ ملک یا
محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہو، ہم اس کے غلام ہیں۔ اب آخری جملہ کہہ کے میں سید شاہ صاحب کے لیے عرض کروں گا کہ آج سب سے بڑی ضرورت ہمارے اتحاد بین المسلمین کی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت کا اعلان کیا کہ مسلمانوں تمہاری بقا وحدت میں ہے، تمہاری بقا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے میں ہے، تمہاری بقا آپس کی محبت میں ہے۔ جس خدا نے رسول کے رحمت اپنے بکرے نہ لے پی ہوتی ایک بات یاد رکھو، ہم نے یہ پاکستان نبی کے نام پر حاصل کیا۔ 12 صدقہ نور کا جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو لینا ہے سو لے لو۔ دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں، دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں۔ رحمتی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا مانگتا تیرا، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو مانگو، جو لینا ہے سو
کسے فہم اس قدر کی گئے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاگے نہ حاجت اگر کی گئے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے میرے سب کچھ ہے یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا کہ تو نے ان کو خود سا سمجھ لیا یہی فیصلہ تیری بھول ہے یہ جو کائنات میں ہے رنگ و روح یہ تو ان کے قدموں کی دھول ہے ارے تجھے اپنے سجدوں پہ ناز ہے میری بات سن غور سے جو نہیں ہے دل میں حب نبی تو نماز روزہ فضول میں نے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا اپنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا ڈی پی او صاحب کا تمام پولیس والوں کا ٹی ایم اے کے تمام جو ورکر سے لے کے پرویز رشید صاحب خروب ترنگی صاحب انور خان صاحب چودھری فیاض صاحب تمام ورکرز کا اس کے علاوہ پیران عظام جن میں جناب میں اوپر تک شروع کرتا ہوں حافظ ایوب صاحب تشریف فرما ہے پیر صاحب باران شریف صاحبزادہ رضوان منصور صاحب پیر سید علی حسین شاہ صاحب پیر حافظ سید نور حسین شاہ صاحب اور میں بہت مشکور ہوں میرا دل بڑا خوش ہوا یہی حسینی خون کی نشانی ہے کہ پیر سید رضی عباس شاہ صاحب گزشتہ دنوں آپ کی والدہ مرحومہ مغفورہ کا انتقال ہوا آپ پورے جلوس میں ہمارے ساتھ رہے جناب پیر سید حسن محمود شاہ صاحب کی غم گھڑیوں میں جلوس کے ساتھ رہے پیر محمد حسین شاہ صاحب تمام تاجر جو جہاں موجود ہیں صحافی حضرات موجود ہیں تمام میں پروفیسر علامہ محمد القادری صاحب کو نیچے دیکھ رہا ہوں میں ان سے بھی درخواست کروں گا اوپر تشریف لے آئے آپ کے ادارے کے ممبران کا جناب مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب تمام اور بالخصوص تمام مشاقان رسول کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت 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 نعرہ حیدری قافلہ سلام
رہبار مرکزی جلوس مخدوم شہنشاہ وجاہد جگر گوشہ مجال ملت ممبر اسلامی نظاتی کونسل آف پاکستان پیر سید احمد شاہ صاحب گجراتی دامت برکاتہ عالیہ مرکزی جلوس کے شرکاء سے کے سامنے ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کریں گے، خیالات و افکار سے ہمیں نوازیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سرکار کی ذات کو اپنے درمیان موجود سمجھ کر سرکار کی ذات پر ہدیہ درود و پاک پڑھیں، اس لیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ سرکار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اگر نبی غائب ہے تو رحمت کے خزینے میں ہے، اگر حاضر ناظر ہے تو ہمارے سفینے میں ہے، سید البشر ہے تو مدینے میں ہے، اور اگر نور ہے تو ہر مومن کے سینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول پر جو کتاب اتری اور ان سے پہلے جو کتابیں اتری ان سب پر ایمان لاؤ۔ سامعین محترم، چونکہ وقت بہت کم ہے، صرف ایمان کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ سرکار جو پیغام لے کر آئے انہوں نے سنایا، سمجھایا، جن لوگوں نے سن کر سمجھ کر لیا یقین وہ بن گئے مومنین، جنہوں نے سنا سمجھا پھر کیا انکار وہ بن گئے کفار۔ ایک ہے مومن اور ایک ہے کافر، جس طرح ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے اور اس کے درمیان بھی ایک جنس ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اسی طرح ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے اور ایک اس کے درمیان جنس ہے جس کو منافق کہتے ہیں۔ یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن یہ مومن نہیں۔ یا اللہ، یہ مومن کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے یہ مومن نہیں؟ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ بھائی یا اللہ، ان کے دلوں میں کیا مرض ہے؟ کیا ان کے دل کا کوئی والو خراب ہو گیا؟ ان کی آرٹریز کام نہیں کر رہی؟ ان کی وینز میں میل فنکشننگ ہے؟ فرمایا نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ جب تم ان کو دیکھتے ہو تو وہ تندرست و توانا نظر آتے ہیں۔ ان کا مرض جسمانی نہیں ہے بلکہ ان کا مرض تو روحانی ہے۔ یہ روحانی مرض والے کون لوگ ہیں کہ جب رسول خدا کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔
لیکن ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرض کون سا ہے؟ ان کا مرض یہ روحانی مرض ہے، یعنی ان کا عقیدہ درست نہیں۔ دیکھیے مرضی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، ان کا عقیدہ درست نہیں۔ عقیدہ کیوں نہیں درست؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ ہم اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں غیب کا علم عطا فرماتے ہیں۔ یہ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، یہ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد جب لوگوں نے سرکار کے علم غیب پر اعتراض کیا، علی المرتضیٰ نے منادی کرا دی، لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے، فرمایا میں نبی نہیں، نبی کا غلام علی ہوں، صلونی اما دون العرش، آج مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عرش اعظم کی بھی خبریں سناؤں گا۔ جن کے غلاموں کے علم کا یہ عالم ہے، ان کے آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا یہ لوگ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، جب نبی کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نبی کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو میرے آقا کو جب یہ حکم ہوا کہ ما کان اللہ لمن یشاء، اور اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ اے میرے پیارے محبوب لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ طیب لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے، جیسے آج عاشقان رسول طیب لوگ علیحدہ ہو گئے، اور سرکار کے جلوس کی مخالفت کرنے والے، سرکار کے ساتھ بغض رکھنے والے علیحدہ ہو گئے۔ فرمایا طیب لوگوں کو علیحدہ کر دیا جائے اور خبیث لوگوں کو دفع کر دیا جائے۔ فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، اخرج یا فلان فإنک منافق۔ 300 مرد اور 170 عورتوں کو مسجد سے نکال دیا اور فرمایا تم نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہو، نکل جا تو بھی منافق ہے، نکل جا تو بھی منافق ہے۔ ان منافقین نے مل کر ایک مسجد بنائی جس کا نام تھا مسجد درار، سرکار کو بھی دعوت دی، لیکن اللہ نے فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، کہ اس مسجد میں نہیں جانا جس مسجد میں صرف خدا کی صفت بیان ہو، توحید بیان ہو، رسالت بیان نہ ہو، سرکار کا ذکر نہ کیا جائے، وہ مسجد مسجد نہیں بلکہ مسجد درار ہے۔ عاشقان رسول آپ کو مبارکباد ہے کہ آج آپ نے سرکار مدینہ کی غلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور آج آپ نے سرکار کی غلامی کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تمام شہر میں محبت رسول کا پیغام دیا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس مظاہرے کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میلاد کے صدقے جو کہ خوشیوں کا دن ہے سارا سال آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان سے فرما دیجئے کہ ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے حضرت حذیمہ ایمان لائے تھے۔ گھوڑا خریدا سرکار نے عرابی سے، منکر ہو گیا اور اس نے کہا کہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، جب جھگڑا ہو جائے تو سرکار نے فرمایا اس وقت تو تھا، میں تھا، میرا خدا تھا۔ حضرت حذیمہ کو پتا چلا، بھاگتے ہوئے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ سرکار مسکرائے، فرمایا حذیمہ تو گواہی کیوں دیتا ہے؟ تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، میں نے جب آپ کے فرمانے پر زمین و آسمان کی گواہی دی، مکین و مکا کی گواہی دی، نہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، نہ میں نے میکائیل کو دیکھا، نہ میں نے اسرافیل کو دیکھا، نہ میں نے اسرائیل کو دیکھا، نہ ہی میں نے کرامن کاتبین کو دیکھا، نہ ہی میں نے خدا کو دیکھا۔ خدا کس کو کہتے تھے؟ کیا جانتے تھے؟ ارے تمہاری زبان سے سنا یا محمد۔ جب آپ کے فرمانے پر میں نے زمین و آسمان کی گواہی دی ہے
خزیمہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یا رسول اللہ گھوڑا آپ نے خریدا. تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ جس معاملے میں خزیمہ گواہی دے گا آپ کی گواہی 2 مردوں کے برابر سمجھی جائے گی. کیا ایمان افروز اور نجدیت سوز جملہ ہے. آج کہتے ہیں شریعت یہ خدا نے بنا کر بھیجی. میں کہتا ہوں جو سرکار کی زبان سے نکلا، جس کو آپ نے قرآن کہا ہم نے قرآن مان لیا، جس کو حدیث کہا ہم نے حدیث جان لیا، اور جس کو سرکار نے شریعت فرمایا ہم نے اس کو شریعت سمجھ لیا. وہ تو فرمان مصطفیٰ ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے. نہ وہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بلکہ وہ تو وہ ما ینطقو عن الہوا ہے. آج یہ کہا جاتا ہے نبی ہماری طرح، نبی کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے چلتا ہے. تو میں کہتا ہوں تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم فرعون کی طرح ہو؟ اس لیے کہ فرعون بھی کھاتا ہے پیتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. ابو جہل بھی تمہاری طرح ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے چلتا پھرتا ہے. اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں 2 آنکھیں ہیں 1 زبان ہے. ارے نبی کے ہاتھوں کو دیکھتے ہو، ان ہاتھوں سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی تو دیکھو. اگر نبی کو مکہ کے بازاروں میں چلتا ہوا دیکھتے ہو تو نبی کو سدرہ کی بلندیوں پر بھی تو چلتے ہوئے دیکھو. اگر نبی کے جسم کو دیکھتے ہو تو اس جسم سے نور کے شعلے پھوٹتے ہوئے دیکھو. ہم ہیں آدم کی نسل اور نبی ہے آدم کی اصل. اور آدم کی اصل اس وقت بھی تھی نہ جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ مکی تھا نہ مکا تھا نہ حور تھی نہ غلمان تھا نہ بلندی تھی نہ پستی تھی نہ آدم تھا نہ ہستی تھی نہ چپ تھا نہ بستی تھی. ایک بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا پھر بننے والے پیارے مصطفیٰ کی ہستی تھی. آدم کی نسل کو دیکھتے ہو، ہم تو آدم کی اصل کو دیکھتے ہیں. اور آدم کی اصل اس وقت بھی تھی جب میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبی آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. کنت نبی آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لاؤ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان والے ایمان لاتے ہیں. اس طرح ایمان لاؤ جیسے حضرت خزیمہ ایمان لائے، سیدنا ابو بکر صدیق ایمان لائے، عمر فاروق ایمان لائے، عثمان غنی ایمان لائے، حضرت مجدد الافسانی ایمان لائے، ابو الحسن ارخانی ایمان لائے، معین الدین اجمیری لائے، داتا علی حجویری لائے. اس طرح ایمان لاؤ جس طرح شہنشاہ جماعت ایمان لائے. اس طرح ایمان لاؤ جس طرح شہنشاہ ولایت ایمان لائے. اور شہنشاہ ولایت فرماتے ہیں کہ گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ سرکار مدینہ وہ تمہارے جلوس میں موجود تھے. تو مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ جنہوں نے آج سرکار مدینہ کی غلامی میں محبت رسول میں اپنا سارا دن بسر کیا. یاد رکھیے محبت سب سے بڑی چیز ہے. چونکہ وقت نہیں میں اس بات پر کچھ کہتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا انت معی من احببت. اے سوال کرنے والے تو سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی، تو نے کیا تیاری کی؟ عرض کی کوئی زیادہ تیاری نہیں کی، آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا انت معی من احببت، تو اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. دکھائی جائے گی معاشر میں شان محبوبی کہ آپ کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدا پاک خوشی آپ کی چاہتا ہوگا. لا رب العرش جس کو ملا جو بھی ملا انہی سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں دولت رسول اللہ کی، ارے وہ جہنم میں کیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت
محبت رسول اللہ کی۔ تو برادران اسلام، آپ تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مبارک ہو۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے صدقے سارا سال آپ کو خوشی عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جن لوگوں نے شرکت کی ان کی محبتوں کو قبول و منظور فرمانا، ان کو روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمانا، کعبے کی زیارت نصیب فرمانا، بیماروں کو صحت خود کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ پاکستان میں اپنے پیارے نبی کا غلام حکمران عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو لوگ جلوس لے کر آئے، جنہوں نے شب و روز محنت کی، یا اللہ ان سب کو برکت عطا فرما۔ یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، تو ان سب کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمیں حضور کی غلامی میں رکھنا، غلامی میں مارنا، غلامی میں اٹھانا، کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا شافی الامراض یا دافع البلیات یا حل المشکلات، سلام قولا من رب الرحیم، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نور خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ واحبابہ اجمعین۔ تمام مسلمانوں کو عید المبارک کی خوشیاں مبارک ہو۔ درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا حبیب اللہ سلم علیہ، گائے سرکار مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا حبیب اللہ سلم علیہ، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ ہر ایک ساتھ لمحہ قیمتی اس کا، ہر ایک رات سے بڑھ کر ملا اسے رتبہ، اسی لیے تو یہ شب بہترین کہلائی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار سرکار آئے میرے دلدار آئے، آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔
جہاں میں سبز پرچموں کی بہار آئی ہے اور عاشقوں نے مکان ہر گلی سجائی ہے جہاں میں سبز پرچموں کی بہار آئی ہے اور عاشقوں نے مکان ہر گلی سجائی ہے شاد شاد نبی کا گر ایک تمنائی پڑھو درود کے مولا کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولا کی گھڑی آئی سرکار آئے میرے دلدار آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولا کی گھڑی آئی جہان گونج اٹھا مرحبا کے نعروں سے خوشی ہے کیسی نہ پوچھو یہ غم کے ماروں سے جہان گونج اٹھا مرحبا کے نعروں سے خوشی ہے کیسی نہ پوچھو یہ غم کے ماروں سے یہی مراد ہے یہی مراد ہے یہی مراد ہے جو کیف کا سمائی پڑھو درود کے مولا کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولا کی گھڑی آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سب پڑھو یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولا کی گھڑی آئی پڑھو درود کے مولا کی گھڑی آئی انہیں کے در سے ہی دریائے جود بہتے ہیں وہ آئے جو نہیں سائل کو نہیں کہتے انہیں کے در سے دریائے جود بہتے ہیں وہ آئے جو نہیں سائل کو نہیں کہتے سخاوت ایسی عطا رب نے ان کو فرمائی پڑھو درود کے مولا کی گھڑی آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا سرکار آئے میرے دلدار آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے سرکار آئے میرے دلدار آئے پڑھو درود کے مولا کی گھڑی آئی